السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نشست روحانی نشست ہے، جس میں اس ہفتے میں ہونے والے اہم سوالات کے میں جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ میرا نام ہے قاری انیس الرحمن طاہر، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے روحانی ٹی وی مولانا انیس، جس کے اوپر ہم مستند وظائف نشر کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق بھی وظائف بتاتے ہیں، اور کچھ اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر کے دیتے ہیں۔ تو اس ہفتے میں بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، چند اہم سوالات میں نے نوٹ کر لیے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں انہی سوالات کے جوابات آپ حضرات و خواتین کے گوش گزار کروں گا۔ آپ بھی اپنے مسئلے کے لیے ہم سے حل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کر دو گے پلیز، کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، کئی سال ہو گئے ہیں، میں بہت مشکل سے ہوں اور زندگی سے میں تنگ آ چکا ہوں، اب تو زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ یہ بھائی صاحب ہیں جو کافی زیادہ پریشان ہیں اپنے مسائل کو لے کر۔ سب سے پہلے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے۔ اس میرے بھائی کی طرح جتنے بھی لوگ پریشان ہیں وہ سورہ مزمل کو اپنا معمول بنائیں۔ سورہ مزمل میں یاد رکھیں ایسی برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سے بندش بھی ختم ہوتی ہے، حسد بھی ختم ہوتا ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہوتی ہے، جادو ٹونا بھی ختم ہوتا ہے، ہر طرح کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور رزق کے حوالے سے تو سورہ مزمل جو ہے نا، وہ ایک خزانہ ہے، خزانہ، یعنی یہ رزق کی کنجی ہے، چابی ہے یہ رزق کی۔ آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ العزیز رزق بارش کی طرح برستا جائے گا۔ 7 مرتبہ آپ روزانہ، یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو بڑے پریشان ہیں، وہ 7 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ فجر کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ یہ اگلا سوال ہے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ایک بیٹی ہے۔ میری نند اور ساس کی وجہ سے میرا شوہر ان کی بات سنتا ہے، وہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی بات سے الجھ پڑتا ہے۔ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہو جائے اور مجھ سے میری ساس اور نند وہ بھی محبت کرنے لگیں اور ان کے ظلم سے چھٹکارا ہو جائے، اور یہ ایسا وظیفہ ہو، ایسا عمل ہو کہ جو جلدی اثر کرنے والا ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ جی بالکل، اسی اجر کی وجہ سے، اسی اجر کی امید لگائے آپ لوگوں کے فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ بہن بہت پریشان ہے بظاہر۔ میں اس اپنی بہن کو سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی زبان کو آپ میٹھا کر لیں، اتنا میٹھا کر لیں، اتنی محبت دیں اپنے خاندان کو، اپنے شوہر کے خاندان کو، کہ وہ لوگ بھی آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے دل و جان سے ان کا احترام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی۔ اپنے خاندان کو بتائیں کہ میں تم لوگوں سے کتنی محبت کرتی ہوں اور تمہاری میرے ذہن میں کتنی اہمیت ہے، اور ان کے شوہر کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھیں، انشاءاللہ العزیز سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس اور نندیں وغیرہ جو ہیں وہ بڑی ظالم ہوتی ہیں، اور ان کی غلط حکمت عملی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بہو بیچاری بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تمام میں اپنی بہنوں کو کہ جن کا شوہر ان سے منہ پھیر چکا ہے، اس کے پیچھے چاہے کہ کوئی بھی وجہ ہو، ساس بھڑکاتی ہے، نندیں بھڑکاتی ہیں، بہن بھائی بھڑکاتے ہیں، یا کچھ بھی ہوتا ہے، ایک آیت بڑی مجرب ہے، اتنی مجرب ہے، آپ یقین جانیں کہ شوہر کو وہ دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ شوہر محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ غور کریں گے تو اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم بھی آپ پڑھیں گے نا تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے فَإِن تَوَلَّوْا کے اوپر اپنے شوہر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے منہ موڑ رہا ہے تو میں اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے میں یہ وظیفہ کرتی ہوں۔ وہ بڑا بہترین کارساز ہے، عرش و کرسی کا مالک ہے، وہ انشاءاللہ میرا بھی مسئلہ حل فرما دے گا۔ تو آپ یہ آیت پڑھیں، اس آیت کو 81 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں اور وظیفہ کرنے کے بعد 5 منٹ تک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دن کے وظیفے سے آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، اور وہ حتیٰ کہ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا، بالکل وہ آپ کا احترام کرے گا، حق زوجیت اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ میں لوگوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ یہ عورتیں آپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، آپ کے بچوں کو پالنے کے لیے، جنم دینے کے لیے تکلیف میں گزرتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، پلی پلائی آپ کو مل جاتی ہے، خدمت گزار ہے، آپ اس کی قدر کریں، اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ والدین کا احترام اپنی جگہ پر ہے، بہن بھائیوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا کچھ نہ کریں کہ آپ کی زوجہ کو آپ سے تکلیف پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔ تو یہ بڑا اہم سوال تھا۔ جو لوگ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں اپنا نام لکھیں، جس چیز کے کومنٹ کو میں لائک کروں وہی یہ وظیفہ کرے، کیونکہ میں حساب کر لوں گا۔ اگلا سوال ہے، یہ عزیر صاحب ہیں سوال کرنے والے، بھائی رزق کی بندش کا عمل کروانا ہے اور میرے اوپر جو ہے نا کسی نے، یا اپنے رشتہ دار کا نام لے رہے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے بندش کروا دی ہے اور آپ مجھے اس کا حل بتا دیں۔ جادو کی وجہ سے اس بھائی کا یہ خیال ہے، چونکہ اس کے کومنٹ میں اسی طرح کا لکھا ہوا ہے، اس بھائی کا یہ خیال ہے کہ اس کے کسی عزیز رشتہ دار نے جادو کی وجہ سے اس کے اوپر بندش کروا دی ہے۔ سب سے بہترین حال تو یہ ہے کہ کاش کہ آپ کو کوئی بہتر عامل مل جائے جو آپ کی بندش کا علاج کر دے، کیونکہ عاملین کے پاس ایسے اعمال ہوتے ہیں اور انہوں نے ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے، وہ مشکلات میں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں ایسے اعمال کو۔ کاش کہ آپ کے پاس کوئی ایسا عامل ہو جو آپ کے لیے بندش کا علاج کر دیں۔ ہم بھی الحمدللہ بندش کا علاج کرتے ہیں، آپ ہم سے آن لائن بھی کروا سکتے ہیں، ہمارے فقیر خانے میں گجرانوالہ بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 9 دن میں بندش کا، نہ صرف بندش کا علاج ہو جاتا ہے بلکہ جو جادو ٹونا آپ کے اوپر ہوا ہے انشاءاللہ العزیز اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اتنا زبردست علاج ہے بندش کا، بندش ہو تو جاتی ہے۔ اور یہ بندش کیا ہے؟ یہ بندش صرف شیاطین آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے معاملات کو خراب کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، آپ کی ڈیل مکمل نہیں ہوتی اس طریقے سے، ورنہ رزق نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو بہرحال میں ایک عمل دینے لگا ہوں بندش کو ختم کرنے کا، انشاءاللہ العزیز یہ عمل بہت مجرب ہے اور میں اکثر و بیشتر لوگوں کو دیا کرتا ہوں۔ سورہ کوثر پڑھا کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور صبح و شام 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور کچھ عرصے تک کم از کم 40 یا 50 دن تک اس عمل میں ایک بھی ناغہ نہ کریں، انشاءاللہ العزیز اگلی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، آپ کی اولاد کے اوپر بھی کوئی بندش نہیں لگا سکے گا۔ اس قدر یہ صورت مجرب ترین صورت ہے سورہ کوثر، اس سے ہر طرح کی بندش ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں سبحان اللہ لکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بھی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اور یہ دعا کریں کہ مجھے جڑواں اولاد عطا ہو، کیونکہ مجھے جڑواں بچوں کا بڑا شوق ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جڑواں بچے عطا فرمائے۔ میں نے جڑواں بچوں کا ایک وظیفہ نشر کیا تھا، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جڑواں بچے کی اس وظیفے کی اجازت دے، جبکہ یہ وظیفہ نہ میں نے کسی اپنے استاد سے لیا ہے،
نہ میرے کسی شیخ کا ہے، اور نہ ہی میں نے یہ کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی، بس اسی بہن کی ان باتوں کو کاپی کر کے میں نے لوگوں کو بتا دیا، تو یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، ملینز میں، بہت زیادہ، کئی ملینز میں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور یہ وظیفہ کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی اجر دے گا، اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ بہن یہ فرمانے لگیں کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، یہ میں نے فیس بک سے کسی زمانے میں ویڈیو دیکھی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، تو کیا ہوا کہ ایک بزرگ نے، اللہ والے نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹے آپ اس طرح کیا کرو کہ جوڑا تسبیحوں کا سورہ اخلاص کا پڑھا کرو، یعنی 200 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اسی طریقے سے آپ دو رکعت، یعنی 2 رکعت حضرت زکریا علیہ السلام اور 2 رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصالِ ثواب کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جس طرح تو نے حضرت زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، حضرت ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے، اے اللہ تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما، بلکہ 2 بیٹے عطا فرما۔ تو یہی اس عمل کا طریقہ کار ہے۔ عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہوتا ہے، اول آخر طاق مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سورہ اخلاص کے، یعنی 2 تسبیح سورہ اخلاص کی اور 2 رکعت نوافل ان ہستیوں کو اصالِ ثواب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس بہن نے یہ بتایا کہ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس جب کہ اولاد نہیں تھی، سالوں میری شادی کو ہو چکے تھے، تو کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزر گیا تو میری طبیعت خراب ہونے لگی، میں ہاسپٹل میں گئی، الٹراساؤنڈ کروائی، ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو 5واں مہینہ لگا ہوا ہے اور آپ کے پیٹ میں 2 بچے ہیں۔ میں بڑی حیران ہو گئی کہ اس بزرگ کی یہ بات بالکل اسی طریقے سے سچ ثابت ہو گئی جس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر یہ صورت نہیں چھوڑی، سورہ اخلاص میں پڑھتی رہی، محبت ہو گئی اس سے نا، کہ اس قدر مجرب، اور اسی طریقے سے 2 رکعت نوافل ان ہستیوں کے لیے، حضرت زکریا کے لیے اور حضرت ابراہیم کے لیے سب اصالِ ثواب کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ بڑے اطمینان کے ساتھ، یعنی نارمل ڈلیوری کے ساتھ میں نے 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں بچے ماشاءاللہ ہوشیار۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی، پھر میں ہاسپٹل میں گئی تو ڈاکٹروں نے الٹراساؤنڈ کی، انہوں نے کہا کہ مبارک ہو بی بی، آپ کے پیٹ میں 2 بچے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ پھر میرے 2 بیٹے پیدا ہوئے، میں نے پھر نہیں چھوڑا سورہ اخلاص کو، میں پڑھتی رہی۔ ان بچوں کو بھی میں نے نارمل جنم دیا، اور یہ بچے بھی بڑے خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی میں ٹھیک ہو گئی، صحت مند ہو گئی، میں نے پھر سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دی۔ پھر مجھے کچھ بیماری محسوس ہوئی، میں ڈاکٹروں کے پاس گئی، انہوں نے الٹراساؤنڈ کی کہ بی بی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں 2 بچے ہیں اور تیرا حمل گروتھ میں اور مضبوط ہے۔ تو کہتی ہے کہ تیسری مرتبہ پھر میں نے 2 بچوں کو جنم دیا، یوں کر کے میرے پاس جڑواں 3 مرتبہ بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بھی بچہ نہیں تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹوں کی اماں بنا دیا ہے، یوں اللہ نے میری جھولی کو ہرا کر دیا ہے۔ تو یہ اس بہن کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر میں نے کئی لوگوں کو بتایا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک قاری صاحب ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے، ان کے پاس بھی بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی ان کے پاس، بلکہ 2 بیٹیاں تھیں۔ تو انہوں نے مجھے پھر مبارکباد دی ایک دن، انہوں نے بھی یہی وظیفہ کیا، ان کی بیوی نے بھی کیا، تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی فون کر کے کہ مبارک ہو جی، آپ نے کہا تھا کہ 2 بیٹے پیدا ہوں گے، تو الحمدللہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ آپ کی بیوی امید سے ہے اور اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں۔ تو یہ بڑا مجرب ہے، آپ بھی کر لیں۔ بہرحال میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا فرمائے۔ تو اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس سے اگلا سوال ہے، السلام علیکم، مجھے وسوسے کافی آتے ہیں، وسوسوں کی وجہ سے میرا دل اور دماغ جکڑا ہوا رہتا ہے، ڈاکٹر کی دوائی بھی 4-5 سال سے کھا رہا ہوں، لیکن وسوسے آتے ہی ہیں۔ وسوسے اس طرح آتے ہیں جیسے واقعی حقیقت میں اس طرح مجھے وسوسے آتے ہیں۔ یہ بیماری بہت دنیا کو لاحق ہے کہ وسوسوں کا آنا،
اور یقین جانیے یہ موت جیسے بدترین ہوتے ہیں یہ وسوسے۔ بسا اوقات یہ وسوسے جن لوگوں کو آتے ہیں وہ اس سے اتنے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے موت کا ذائقہ اور وسوسے کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال نبوی عمل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تجربہ ہے کہ اگر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، مثال کے طور پر ایک دن میں 500 مرتبہ کم از کم پڑھا جائے اور نماز کی بندہ پابندی کرتا رہے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھتا رہے، انشاءاللہ العزیز وسوسوں کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہے نا شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ بس یوں کام ہو، بھئی یوں کام نہیں ہوتا، عمل کیا کریں، عبادت سمجھ کر، اللہ کا ذکر سمجھ کر عمل کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ عمل مجرب ہے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے، اس عمل کو نوٹ فرما لیں، اور جو ہے نا بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم سر، بہت پریشان ہوں، نماز میں دل نہیں لگتا، زندگی میں ٹینشن ہے، اور ایک طلاق ہو چکی ہے، دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن کوئی پسند نہیں کرتا۔ میری بہن، میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ختم فرمائے۔ در حقیقت ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج ہے کہ لڑکے کی یہی مرضی ہوتی ہے کہ کنواری لڑکی ہو اور جو ہے نا مالدار گھرانے کی ہو، اس کلچر نے تباہ کر دیا ہے ہمیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ 35 سال سے زیادہ عمر کی 1 کروڑ سے زیادہ خواتین ہیں جو اس وقت غیر شادی شدہ ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، لیکن رشتہ ملتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو دیکھیں، وہ بھی جو ہے نا بڑی عمر کی لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کر لیا کرتے تھے اور 2 شادیاں کرتے تھے تاکہ اس طرح کے مسائل معاشرے میں جنم نہ لیں۔ اب دیکھیں یہ بہن کتنی پریشان ہے، اور نہ جانے اس طرح لاکھوں عورتیں پریشان ہیں جو شادی کی تلاش میں ہیں اور شوہر کی تلاش میں ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا معاشرہ عجیب و غریب ہو چکا ہے کہ اگر عورت کو خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو پھر اس کو کچھ لیتے ہی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ رشتہ طے نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سب سے اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اس پریشانی کو ختم فرمائے۔ میری بہن، آپ رشتے کے لیے اگر آپ کا رشتہ ہو جائے، مناسب شوہر مل جائے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ رشتے کے لیے سورہ والتین والزیتون کا عمل کریں، انشاءاللہ العزیز یہ عمل میں لوگوں کو بتاتا ہوں جو کہ کافی مجرب ثابت ہوا ہے۔ یہ ہمارے ایک عامل بھائی ہیں، انہوں نے یہ عمل نشر کیا تھا، ان کی اجازت سے میں یہ عمل بتاتا ہوں، یہ کافی مجرب عمل ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے پاکیزہ ایام میں 21 دن سورہ والتین والزیتون آپ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورہ والتین والزیتون پڑھیں، اور یہ عمل 21 دن کریں۔ یا تو پہلے مہینے میں انشاءاللہ مناسب رشتہ آ جائے گا، اگر نہ آئے دوسرے مہینے میں پھر کریں، اگر پھر نہ آئے تیسرے مہینے میں پھر کریں۔ انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے 3 مہینے بھی عمل کر لیا تو پھر بھی آپ کا رشتہ نہیں آیا۔ انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر رشتہ آئے گا، اور آپ کی زندگی میں سے جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہونے لگیں گی، اور جو قدرتی حسن ہے آپ کا وہ نمایاں ہونے لگے گا انشاءاللہ العزیز۔ رشتے کی بندش کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے اور کئی مرتبہ آزمایا ہوا ہے۔ میں نے یہ ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں نے یہ عمل کیا ہے تو الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم، آپ نے میرے کومنٹ کا جواب دیا ہے، مجھے اپنا نمبر سینڈ کر دیں، میں آپ سے اپنا علاج کرواؤں گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کا جو ہے نا علاج کر سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 032375390707۔ اس نمبر پر صرف واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ العزیز جادو ٹونے کا علاج اور بندشوں کا علاج، رشتوں کی بندش کا، کاروباری بندش کا علاج، اور اسی طریقے سے پسند کی شادی، حب اور تسخیر کے مسائل،
اور اسی طریقے سے دیگر مسائل کے لیے ہمارا ادارہ کام کرتا ہے، آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میسیجز چونکہ بہت زیادہ آتے ہیں، اس لیے میں سب لوگوں کے میسیجوں کا جواب نہیں دے سکتا، البتہ میں جن کا کام کرتا ہوں تو ان کے نمبر کو میں پن کر لیتا ہوں، پہلے ان کا کام کرتا ہوں پھر دوسرے لوگوں کا کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلا سوال ہے جی، حضرت مجھے اکیلا سونے میں ڈر لگتا ہے، میں اکیلا سو نہیں سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی چیز آ کر مجھے پکڑ لیتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بھائی وظیفہ تو بڑا آسان ہے، آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں اور آخری 3 قل 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں، اور شہادت والی اس انگلی کے اوپر پھونک مار کر اپنا مکمل طور پر گھر کا 7 زمینیں 7 آسمان مشرق و مغرب شمال و جنوب تک کا حصار کر لیں، اور یہ ارادہ کریں کہ میں یہ حصار باندھتا ہوں، لائن لگاتا ہوں تاکہ اندر کوئی چیز نہ آئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن سے ہی آپ اطمینان کی نیند سوئیں گے، آپ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم حضرت، بار بار جادو جنات رکاوٹ بندش نحوست نصر بد تعویذات کے حملوں سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ ایسا عمل دیں تاکہ انسان ہمیشہ ان سے بچا رہے اور کسی بھی قسم کا دوبارہ پھر سے اثر نہ ہو۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ ایک مرتبہ جادو کا علاج کروا لیتے ہیں تو لوگ ایسی خباثت کرتے ہیں کہ دوبارہ مسئلہ کر دیتے ہیں، وہ دوبارہ گندگی پھینک دیتے ہیں، یا پھر شیاطین جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، مرتب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، آپ دوبارہ بیمار ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جی علاج کرواتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں، تو پھر دوبارہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں حالیہ ایک تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک ساتھی ہے، بڑی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا مرید بھی ہے، شاگرد بھی سمجھ لیں، مریض بھی ہے، تو کچھ عرصے سے اس کے ساتھ بھی یہی چکر تھا، میں اس کا علاج کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ مجھے شکایت کرتا کہ حضرت صاحب، وہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب میں پھر سے بیمار ہو گیا ہوں، پھر میں اس کو دم کرتا، تعویذ وغیرہ دیتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، پھر کچھ عرصے بعد وہ کہتا کہ حضرت صاحب میں بیمار ہو چکا ہوں۔ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، آج اس کا مجھے فون آیا، وہ اتنا خوش تھا اور مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا۔ اس کی پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو عمرہ کروایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حج کروائے، اور قاری صاحب، حضرت صاحب یہ میری بات آپ سن لیں کہ اللہ آپ کو بڑی جلدی حج کروائے گا۔ یقین جانے وہ اتنے اعتماد اور یقین سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی یقین ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن کر مجھے ضرور حج کروائے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حج بیت اللہ کی، بلکہ تمام عالم اسلام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے اس کو حالیہ ایک وظیفہ دیا ہے، میں نے اس کو کہا کہ یار بھائی تو چھوڑ مجھے، میں کیا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر بنا، ان کو اپنا مرشد بنا، مجھے جو مرشد کہتا رہتا ہے تو حقیقی مرشد کا میں تجھے وظیفہ نہ دوں؟ وہ کہتا ہے حضرت صاحب دے دیں۔ میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نماز تو میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، 5 وقت کی آج کے بعد تو نے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، کہتا ہے حضرت صاحب میں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جو نماز ڈیوٹی میں رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لیں، جو قضا ہو جائے وہ قضا پڑھ لیں، کوشش کریں کہ وقت میں پڑھیں، باجماعت نہ پڑھ سکیں تو اپنی پڑھ لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لیں، نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا۔ وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں وعدہ کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے حضرت صاحب کہلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں اس کی بات کو یہ نقل کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے ساتھ وعدہ کر تو 1000 بار پڑھے گا۔ تو وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں وعدہ کرتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 1000 بار پڑھوں گا۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج اس کا مجھے فون آیا، وہ اتنا خوش تھا، وہ کہتا تھا کہ میں دنیا میں آ چکا ہوں۔ میں آپ کو اس کی بات سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے صحت بھی مل چکی ہے اور پیچھے تک اثر ہو چکا ہے، جو لوگ میرے اوپر کرواتے تھے ان کے کام الٹ ہونے لگ گئے ہیں،
میرا خیال ہے 1 ہفتہ ہوا ہے مجھے اسے بتائے ہوئے، لیکن اس نے دل جمی کے ساتھ یہ وظیفہ کیا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ قاری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں 25,000 پہ 22,000 پہ یہاں آیا تھا ڈیوٹی کرنے، تو اس ہفتے میری 60,000 تنخواہ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے ہوگی؟ کہتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو ہمارے اوپر تھا، تو اس کو کوئی ضرورت بن گئی، وہ چلا گیا، مالک میرے کام سے بڑا خوش تھا، اس نے اس کی جگہ پر مجھے رکھ لیا ہے اور مجھے میری 60,000 روپے تنخواہ ہو گئی۔ میں نے کہا جی مبارک ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ بس لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ طاقت ہے کہ آپ کو یہ برکت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے۔ تو آپ یقین جانیے اس کا بڑا ہی فائدہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا اس کا فائدہ ہے۔ ایک اور آدمی ہے، وہ میرا شاگرد ہے، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کیا۔ اچھا اس کو موکلات اور جنات نظر آتے ہیں، وہ اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے کہ میں جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں تو شیاطین یہ ایک تلوار بن جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کٹتے جاتے ہیں، اور جادو جو ہے پتلے اور بال اور قبر میں دبائی ہوئی چیزیں، وہ کہتا ہے مجھے نظر آتا ہے لوگوں کے معدے میں ایسے وہ سارا کٹتا جاتا ہے، میں جب پڑھتا ہوں نا تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہوتی جاتی ہیں۔ تو وہ مجھے اکثر بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اس لیے میرے دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ کو اتنا پڑھو کہ یہ آپ کے لیے تلوار بن جائے، ہر شیطان کو آپ کی طرف سے کاٹ دے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ہوتے ہوئے اس سے زیادہ مجرب میں آپ کو کون سا وظیفہ دوں یا میں آپ کو کیا بتاؤں؟ تو اس بھائی صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ بس آپ یہی وظیفہ کریں اور موج ماریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، کرائے کے گھر میں ہیں، اپنا گھر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا گھر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی گھر لینے کا ایک وظیفہ دیتا ہوں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وظیفہ کریں اور بیٹھے رہیں کہ اب گھر کا انتظام ہوگا، کوشش محنت بھی کریں اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز ذاتی گھر کا جو ہے نا آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا اللہ کی مہربانی سے۔ ذاتی گھر کے لیے میں آپ کو آیت قطب کا وظیفہ دینے لگا۔ آیت قطب ہے یہ قرآن مجید میں 4 پارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا۔ یہ ایک تھوڑی لائنوں کی آیت ہے، تھوڑی لمبی آیت ہے۔ اس آیت کو 40 مرتبہ جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو ذاتی مکان دیتے ہیں، اگرچہ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے قرض بھی ہو، وہ قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر، مکان، کار وغیرہ سہولیات آپ کی ذاتی ہوں گی۔ آج کے دور میں تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہر ایک کے پاس ذاتی گھر ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کو آپ نوٹ فرما لیں، اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اس آیت کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز ذاتی مکان کے حصول کے لیے یہ آیت بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ اس آیت کی برکت سے آپ کی ساری مرادوں کو میرا رب کریم پورا فرماتا ہے۔ بس اتنے ہی سوالات، ابھی میں بول بول کر تھک بھی چکا ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ اپنے سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں رابطہ کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔